آدم علیہ السلام کے بعد جب نوح علیہ السلام کے اوپر پیغمبری آتی ہے تو نوح علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ان کی قوم کفر میں پڑ جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں جب نوح علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں تو پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں جو انسان کفر میں پڑتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو نہ مانے. اور نوح علیہ السلام سے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام تک اس پورے عرصے کے اندر ابراہیم علیہ السلام بھی آتے ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی آتے ہیں، یوسف علیہ السلام بھی آتے ہیں. پر جب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ رب العالمین خود کلام فرماتے ہیں اور کلام فرما کر کے ان کو تیار کرتے ہیں فرعون کے پاس جانے کے لیے. تو ایک رب اپنے ایک بندے کو، چاہے وہ بندہ فرعون جیسا ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی سزا دینے سے پہلے اس کو اپنا پیغام پہنچاتا کہ جس انسان نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا ڈکلیئر کیا ہوا ہو تو اس کے لیے اللہ رب العالمین خود آ کر ذاتی طور پر کلام فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اور موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور پیغمبر دیتے ہیں، وہ ہارون علیہ السلام، اور یہ دونوں بھائی مل کر کے جاتے ہیں فرعون کے پاس کہ ایک رب اپنی تخلیق سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ فرعون جیسا ہی انسان کیوں نہ ہو، وہ فرعون جیسا ہی کیوں نہ انسان ہو، اس کو بھی وہ راہ راست پہ لانے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے اپنے آپ کو غفور الرحیم کہتے ہیں. یہ دنیا تو ایک ڈریم ہے. ڈریم کتنی بڑی مسٹری ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ڈریم ہوتے کیا ہیں، اور ڈریم اتنی بڑی مسٹری ہے کہ ہر چیز اس کے اندر حقیقت لگتی ہے ہمیں، لیکن وہ خواب ہوتا ہے. جس طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ذرا اپنی چھت سے لٹکا کر کے دیکھو اور پھر تمہاری جب یقین کی آنکھیں کھلیں گی تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ جو باتیں اللہ رب العالمین اپنے کتاب میں، اپنے احکامات میں اللہ رب العالمین بتاتے ہیں اور انسان کو ڈراتے ہیں اور پیغمبروں کو بھیجتے ہیں ڈرانے کے لیے اور خوشخبری سنانے کے لیے. اور اللہ رب العالمین بار بار یہی کہتے ہیں پیغمبروں کو کہ اس کتاب کو پڑھ کر سناؤ اپنی امت کو. تو یہ کتاب اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کے اوپر اتاری ہے، ہم نے پڑھنا ہے اس کو اور ہم نے سمجھنا ہے، ہم نے اپنے رب کے اوپر محتاجی دکھانی ہے کہ میں تیرا محتاج ہوں، تو ہی مجھے پڑھائے گا اور تو ہی مجھے سمجھائے گا کہ تیرا دین ہے کیا، تو ہے کون ہے اور ہماری ذات کیا ہے اور ہم یہاں پر کیوں ہیں اور ہم اس امتحان میں کیوں ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم کیوں کر رہے ہیں. یہ سب سوالات ہمارے سورہ بقرہ میں شروع کرتے ہیں. ہماری تخلیق سے جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں اسی وقت اللہ رب العالمین اپنی اتنی بڑی شان بتا دیتے ہیں کہ یہ کل کائنات جو تمہارے ارد گرد گھوم رہی ہے اس پر اللہ رب العالمین اپنے لیے فرماتے ہیں کہ انک علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر، کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں. تو جو کچھ بھی ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے اور جو چیزیں بھی ہمارے سامنے لائی جا رہی ہیں اور ہمیں جہاں ہمیں لے جایا جا رہا ہے، اور ہم جس طریقے سے بھی اس قرآن سے اور اپنے پیغمبروں سے دور ہو رہے ہیں، ہم اپنے پیغمبروں سے دور ہو رہے ہیں. جب اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں فرماتے ہیں سبحان اللہ، پیغمبر ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کا جو درجات ہیں وہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہیں. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر ان پیغمبروں کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کی زندگیاں ہمیں بتائی ہیں کہ کون کون سے پیغمبر تھے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی بیویوں کو اور اپنے بیٹوں کو اور پتہ کیا کیا کر دیا انہوں نے اس رب کے لیے، کیونکہ ان کا جو یقین تھا اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر اور ان کا جو یقین تھا اس جنت کے اوپر کہ وہ جنت جس فیوچر کی آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہم 1400 سال آگے آ گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ ان کے زمانے میں تو ان کے گھر کے اندر کنویں ہوتے تھے. ہمارے گھر میں تو ہم فریج کھولتے ہیں تو ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، ہم اس زمانے میں رہتے ہیں. تو وہ پیغمبر ان کو اس جنت کا پتہ ہے جو جنت اس جگہ سے کئی درجے آگے ہے اور کئی درجے بلند ہے. اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے ہی قرآن میں کہ وہ لاجواب جگہ ہے. تو 1400 سال پہلے تو کسی کے گھر کے اندر ایک کنواں ہونا بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ آپ کے گھر کے اندر کنواں ہے. اس زمانے میں لوگ غرور کیا کرتے تھے اپنے مویشیوں کو لے کر کے، اپنے گھوڑوں کو لے کر کے، اپنے گھروں کو لے کر کے، اپنے کنووں کو لے کر کے، اپنی زمینوں کو لے کر کے. اور یہ آج بھی ہم یہی کرتے ہیں اسی دور کے اندر، اور ہم اس دور میں رہ رہے ہیں. اس دور میں ہمارے ارد گرد یہ سب ٹیکنالوجی ہے اور اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو بھی کمیونیکیشن وہ ایک شہر سے دوسرے شہر کے درمیان کرتے تھے، جو بھی جنگیں وہ کرتے تھے، جو بھی ہتھیار وہ استعمال کرتے تھے، اور وہ اس میں کمفرٹیبل تھے. اور ہم اس دور میں رہتے ہیں اور ہم اس دور میں چلتے ہیں. تو اللہ رب العالمین اپنی ذات کو اور ہمارے اوپر اپنی ججمنٹ کو بہت مشکل سے مشکل کرتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں رہ کر کے ہمیں یہ نشانیاں دکھا رہے ہیں کہ جو نشانیاں اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ہم جو ہے پیغمبروں کے اوپر وحیاں اتارتے تھے اور اسی طرح ہم تمہارے اوپر وہی اتارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات کو کھول کر دکھا رہے ہیں کہ جو چیزیں ہم آج اس دور میں کر رہے ہیں کہ ہم ہزاروں
میل دور لوگوں سے باتیں کر لیتے ہیں اور تصویریں بھی دیکھ لیتے ہیں اور ان کی شکلیں بھی دیکھ لیتے ہیں. تو اس دور میں اور اس دور میں اللہ رب العالمین اس دور میں ان لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یقین کرو, اور اس دور میں ہمیں دکھا کر کے بتا رہے ہیں کہ یقین کرو کہ یہ دیکھو یہ ہو رہا ہے تمہارے سامنے. اور اللہ رب العالمین اپنی کتاب میں جس رب نے سبحان اللہ چوٹی جیسی تخلیق کا ذکر کر دیا کہ وہ بھی سلیمان علیہ السلام کی جو ہے آئیڈینٹی کو پہچانتی تھی. اللہ رب العالمین نے بتا دیا شہد کی مکھی کے بارے میں کہ میں نے اس کو حکم دے رکھا ہے کہ تم نے یہی کرنا ہے, تمہارا کام ہی یہی ہے. تو اللہ رب العالمین کی شان بہت بلند ہے. وہ رب العالمین جب اپنے بندوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ان کی کمیونیکیشن کو ہمیں اس لیول پر لے جا کر کے سمجھنا چاہیے کہ پاک پروردگار ہم سے کیا رہے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. ایک پتا نہیں جھڑتا جب تک اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہو. ایک سایہ جو ہے ان کی عبادت کرتا ہے. رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ کتنا بڑا سٹیٹمنٹ ہے کہ سایہ بھی عبادت کرتا ہے اس رب کی, اور ہم لوگ جو ہے اس رب کی کمیونیکیشن کو, اس رب کی کتاب کو, جو کہ اللہ رب العالمین جب ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم جب آئے تھے اس دنیا میں تو ہم سے اللہ رب العالمین نے وعدہ لیا ہوا ہے. تو ہمارا وعدہ ہے کیا؟ ہمارا وعدہ ہے یہ کتاب ہماری کانٹریکٹ ہے. ہمارا یہاں نیچے آنے کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں کتاب دی ہے, یہ کانٹریکٹ لو اور اس دنیا میں جاؤ. یہ گیم ہے, اس گیم میں تم نے چلنا ہے اور یہ اس کی چلنے کی گائیڈ لائنز ہیں, یہ اس کے احکامات ہیں. اس پہ چل کر کے یہ پورا راستہ تم نے کمپلیٹ کرنا ہے. اور ہمارا دین سبحان اللہ, ہمارا دین بہت خوبصورت دین ہے. ہمارا دین اتنا ریلیکس دین ہے کہ وہ کہتا ہے, وہ اس حد تک ریلیکس ہے کہ پاک پروردگار کہتے ہیں کہ یہ چیزیں میں نے حرام کر دی ہیں, جو چیزیں میں نے تم پر حرام کر دی ہیں, لیکن اگر تمہارے اوپر ایسا وقت آ جائے کہ تم مجبور ہو جاؤ تو کھا لینا. تو یہ ہمارے رب العالمین کی شان ہے. یہ وہ رب العالمین ہے جو اپنے قرآن میں کہتے ہیں کہ تم اگر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو. یہ رب العالمین کی شان ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم سے روزہ چھوٹتا ہے تو کسی اور دن میں پورا کر لو. اس کی یہ شان ہے. وہ کہتا ہے اگر روزہ تم جان بوجھ کے چھوڑتے ہو تو غریبوں کو کھانا کھلا دو. یہ پاک پروردگار کی شان ہے. وہ کہتا ہے کہ جتنی تمہاری حیثیت ہے اتنا پیسہ خرچ کرو لوگوں کے اوپر, اپنے رشتہ داروں کو دو, اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرو, ان کو کھانے پہ بلاؤ, ان کو کھانے پہ لے جاؤ, کچھ بھی کرو, کچھ اچھا کرو, ان کے ساتھ کپڑے دلا دو, ان کو عید پہ عیدی دے دو ان کو. یہ رب العالمین فرماتے ہیں جتنی تمہاری حیثیت ہے اتنا اپنے رب کے اوپر خرچ کرو اور اس کو قرض دو. وہ کہتا ہے مجھے قرض دو. پاک پروردگار کی شان ہے. جو بڑے بڑے لوگ امیر بلینرز بن چکے ہیں, کبھی سوچیں کہ ایک انسان کے اندر اتنی قابلیت ہو سکتی ہے کہ وہ اتنی بڑی کمپنی چلانا شروع ہو جائے کہ وہ ملٹی ملینر اور بلینر ہو جائے. ایک انسان کے اندر 20 سال کے اندر قابلیت اتنی نہیں ہو سکتی. یہ رب العالمین کی شان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ڈالتا ہے اس طرح کی آزمائش میں, کیونکہ اس نے باقی بندوں کا خیال رکھنا ہے, ان کو نوکریاں پرووائڈ کرنی ہے. جن لوگوں کو اس نے زمین پہ اتارنا ہے, ان کو بڑا کرنا ہے, ان کو سسٹم میں ڈال رکھا ہے, اس گیم میں ڈال رکھا ہے. اس کی ساری سسٹم جو ہے اس نے بنا رکھی ہے کہ ہر چیز کر کے دے گا. وہ اسی ججمنٹ کے اندر وہ امیر بنائے گا لوگوں کو, اور ان کو اس امیر پہ لے جا کر کے ان کو جج کرے گا کہ تمہیں میں نے جو دیا تھا تم نے اس کو کس طریقے سے خرچ کیا اور میرے اوپر تم ایمان لائے کہ نہیں لائے. تو یہ ہمارے رب العالمین کا نظام ہے.